بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم لوگ زیادہ تر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نام پر سیرت و صورت کے عنوان پر محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں۔ مقصد ولادت کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں۔ تو ہم اس مہینے کے اندر عموماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، زیادہ تذکرے کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تذکرے تو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی تھے، اور آج بھی آپ کی ولادت کے تذکرے، آپ کے ذکر کے تذکرے، آپ کے بلند مقام کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں، اور قیامت تک یہ ذکر کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا منکر کوئی بھی نہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دن سوموار کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور شہر مکہ کا تھا، وقت صبح سحری کا تھا کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے۔ ولادت تک کسی کو کوئی انکار نہیں، سب مانتے ہیں، بلکہ ولادت کی خوشی کی خبر جب ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے تو خبر دینے والی باندی کو وہ خوشی کے اندر آزاد کر دیتا ہے۔ ابو لہب بھی اس کی خوشی مناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ابو لہب بھی مناتا ہے کہ جیسے ہی اس کو خبر پہنچتی ہے ولادت کی، اسی وقت وہ خبر دینے والی باندی کو، لونڈی کو وہ آزاد کر دیتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ تو خوشی تو ہم بھی آج مناتے ہیں، لیکن ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لیکن جو ولادت کا مقصد ہے اس کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ولادت تک سارے اکٹھے ہیں، مسلمان بھی ولادت کو مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، سب لوگ ولادت کو مانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں پیدائش ہوئی، ولادت مبارک ہوئی، سب مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ اختلاف شروع ہوتا ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا اور صفا کی پہاڑی کے اوپر اعلان نبوت فرمایا، وہاں پہ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اعلان فرمانے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مکہ والو، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تمہارے ساتھ معاملات کیے، لین دین کیا، تمہارے ساتھ تجارت کی، میں نے یہاں پہ نکاح کیا، تو تم لوگ مجھے کیسا جانتے ہو؟ تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ نیک ہیں، آپ سچے ہیں۔ سب نے مانا اس بات کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اور امانت داری کا عالم یہ تھا کہ مکہ کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی امانتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، آپ کو ایماندار دار مانتے تھے، سچا مانتے تھے۔ لیکن جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بیان کیا تو پھر اختلاف ہوا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آ کر بیٹھتے تو ہم خوشی کے اندر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو کھڑے ہو کر ملتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے چائے بناتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔
لیکن جس وقت وہ مہمان آنے کا مقصد بتاتا ہے کہ میرا تمہارے پاس آنے کا مقصد یہ ہے، تو وہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا مقصد بتائے گا کہ میرا آنے کا مقصد تم سے ادھار پیسے لینے ہیں یا قرض لینا ہے یا ہم کوئی رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، تو پھر جو گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو میزبان ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ آدمی اس وقت اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے کہ ابھی اس نے کون سا اپنا مقصد ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو مقصد سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بتایا کہ میرا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ جب یہ مقصد بیان کیا تو جو لوگ خوشی کرنے والے تھے، ابو لہب جس نے خوشی کی خبر سنتے ہی خبر دینے والی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ خبر خوشی کی اتنی خوشی کی، لیکن جس وقت مقصد سنا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا، مقصد سنا تو رنگ متغیر ہو گیا۔ مقصد سن کے وہ حیران و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اس لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا کہ ہمارے وقت کو برباد کرے، اس لیے نعوذ باللہ تو نے ہمیں جمع کیا کہ ہمیں گمراہ کرے، ہمیں ہمارے الہوں سے دور کرے، اس لیے تو نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے پہلا پتھر اٹھانے والا ابو لہب تھا، جس نے خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر بھی اٹھایا۔ پہلے خوشی، بعد میں پتھر اٹھانے لگا جس وقت مقصد سنا، کیونکہ ان لوگوں نے مکعبہ کے اندر 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور ہر مقصد کے لیے انہوں نے اپنا علیحدہ علیحدہ بت بنایا ہوا تھا، اور پھر اس بت کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنے مقصد کو بیان کرتے تھے کہ اپنے جو ان کو ضرورت ہوتی اس ضرورت کو مانگتے تھے، اس ضرورت کو کے لیے دعا کرتے تھے اس کے سامنے بیٹھ کے، حالانکہ ان سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارے کے سارے الہ جو تھے وہ باطل تھے، ان کا عقیدہ باطل تھا، لیکن انہوں نے ایک اپنا ذہن بنا کے ان کو بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سارے بتوں کی نفی کی اور اپنا مقصد بتایا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاؤں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، جس وقت مقصد بیان کیا تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ آج بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ولادت کی خوشی کو تو منا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو ہم چھوڑ کر، دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس مقصد کو ہم چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے اسی بات پہ اختلاف کیا، تو آج بھی ہم یہی ولادت تو ہم منا رہے ہیں، لیکن مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے مقصد کو سمجھتا ہے، جو آپ نے بیان کیا تھا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا میرا مقصد ہے، کہ ایک اللہ کی طرف لے جانا میرا مقصد ہے، تو اسی وقت انہوں نے اختلاف کیا۔ تو حالانکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے کلمہ پڑھا وہ پوری دنیا کے اندر کامیاب ہوئے۔ ابو جہل کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم صادق مانتے ہیں۔ کہا امین مانتے ہو؟ کہنے لگا ہم امین مانتے ہیں، صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، سچے اور سچے ہیں، ساری بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کو نہیں مانتے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا دیکھو، اگر تم صادق اور امین مانتے ہو تو پھر اللہ کا رسول مان لو، اللہ کا نبی مان لو، ان کا کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے، اور بات سچی یہ ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کا غلام ہو جاتا ہے، وہ نبی کے حکم پر چلتا ہے۔
نبی کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ نبی کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا مکہ سے کنٹرول ختم ہو، مکہ سے میرا کنٹرول ختم ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا کنٹرول جو ہے مکہ کے اوپر رہے۔ حالانکہ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، سارا کنٹرول تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو تجھے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی، اور اسلام لانے کے بعد تو اسلام نے تجھے اتنا مقام عطا کیا، اتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ مسلمانوں کا تو خلیفہ بن گیا ہے، اور 22 لاکھ مربع میل پہ تیری حکومت ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے تو تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام لانے سے پہلے تو بکریاں بھی نہیں چرا سکتا تھا، لوگ تجھے تانے دیا کرتے تھے کہ عمر تیری بکریاں جو ہے وہ بھوکی رہتی ہیں، تیری بکریاں کمزور ہیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ نے یہ مجھے مقام عطا کیا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، اور اتنا مقام عطا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے کا جو کلمہ پڑھتے ہیں تو دنیا ان کی غلام ہوتی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں تو کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا مکہ سے کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ دو صحابی آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، رات کو آئے، اندھیرا تھا، تو جب مشورہ کر کے واپس جانے لگے تو دونوں اپنے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر نکلے، کھڑے ہوئے تو کہ اندھیرا ہے کیسے جائیں؟ اچانک ان کے ہاتھ میں ایک جو لاٹھی تھی وہ روشن ہو جاتی، جیسے ہی لاٹھی روشن ہوتی ہے تو وہ اپنے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانتا ہے، جو حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اس لیے نہیں مانتا کہ میرا کنٹرول ختم ہو جائے گا، حالانکہ جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلامی اختیار کرتا ہے، اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مقصد بیان کیا تو وہیں پہ اختلاف شروع ہوا۔ تو آج ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو ہم بنو نجار کے باغ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اونٹ ہے جو بہت جو ہے غصے کے اندر ہے، اور جو بھی بندہ باغ کے اندر جاتا ہے، باغ کے اندر وہ اونٹ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ باغ کے اندر تشریف لائے اور جا کر اس اونٹ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اونٹ آیا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کی نکیل منگوائی اور نکیل اس کے گلے میں ڈال کے اس کے مالک کے حوالے کر دیا، اور ہمارے طرف صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے صحابہ کہ دنیا کے اندر، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے مجھے نبی مانتے ہیں، سوائے غیر ایمان انسان کے، کہ جو بندے ایمان نہیں لاتے، جو جنات ایمان نہیں لاتے، وہ مجھے نہیں مانتے۔ حالانکہ ایک دن ابو جہل آیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو نبی تو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان جاؤں گا، میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں؟ تو مٹھی کے اندر جو کنکر تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ ایسا ضدی تھا، معجزات دیکھ کے، اتنی سامنے چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ کے پھر بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، ولادت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا کہ ایک اللہ کی طرف بلانا، ہمیں اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور خود بھی اس اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے اوپر ہمیں جان دینے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کے اوپر ہمیں
عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، جو سنت تھی، اس کے اوپر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔